شمس تبریزی 1875 سے 1894۔ اپنی زندگی کے 27ویں سال کے اواخر میں سید علی جس سفر پر روانہ ہوئے تھے اس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کی مجاہدتیں اور اقدام صفحہ تاریخ پر یادگار بن جائیں گے۔ انہیں تبریز اور اپنے خاندان سے محبت تھی، لیکن ان کی بے چین روح کو اس سے زیادہ قرار کی طلب تھی۔ وہ روزمرہ کی زندگی میں دینی طلباء کو حاصل معمولی حقائق سے بالا تر کی جستجو میں تھے۔ انہوں نے کم حصول درس نہیں کیا تھا۔ سال ہا سال تبریز کے مکتب خانوں، حوضوں اور مساجد کی خاک چھانی تھی۔ تفسیر کشاف اپنے والد سے پڑھی اور بنیادی ادب صاحب مثنوی آتش کدہ نیر تبریزی کی مدد سے قوی کیا۔ حوزوی علوم کی تمیدات کے حوالے سے مرزا موسیٰ تبریزی اور مرزا محمد علی سے بہت کسب فیض کیا اور اپنے والد کے استاد امام قلی سے مختصر مدت کے لیے بہرہ مند ہوئے تھے۔ امام قلی خود ایک مجنوں تھے جو اپنی جوانی کی ابتدا میں ایک آرمینیائی کے عشق میں مبتلا ہو کر عشق مجازی کے دام میں اسیر ہو گئے تھے۔ ایک دن راستے میں جب وہ اسی فکر و خیال میں مشغول جا رہے تھے کہ کسی صاحب دل نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ عشق کا راستہ نہیں ہے، اور جس عشق میں تم مبتلا ہو وہ حقیقی عشق نہیں ہے۔ عشق عشق خدا ہے اور انسان کو اپنے رب کا عاشق ہونا چاہیے۔ اس بزرگ کے باطنی تصرف کی بنا پر امام قلی کے تمام وجود میں بجلی دوڑ گئی اور اسی لمحے انہوں نے اپنے عشق کو عشق الہی میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد امام قلی عشق الہی کی تلاش میں در بدر ہوئے، یہاں تک کہ اس مجازی محبت کا کوئی اثر ان میں باقی نہ رہا۔ اسی سرگردانی کے عالم میں ایک مرتبہ پھر وہ اس صاحب دل کو دیکھتے ہیں اور ان سے مسئلے کا حل مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، تم مکہ مکرمہ جاؤ اور وہیں قیام کرو، تمہارا مسئلہ وہاں حل ہو جائے گا۔ امام قلی حیرت اور رنج کے ساتھ مکہ روانہ ہو جاتے ہیں اور سرزمین وحی میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد عشق کی طلب اور اس کا طوفان دوبارہ انہیں لبریز اور دربدر کر دیتے ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں پاتے، یہاں تک کہ 4 سال بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ مشہد مقدس میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوں، وہاں اپنا مقصد پا لیں گے۔ امام قلی اس طویل سفر کو اس بار شکستہ دل کے ساتھ طے کر کے ارض اقدس میں سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے جوار کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ وہ مسلسل 3 مہینوں تک رات دن 8ویں امام کی زیارت اور توسل میں گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کشائش نصیب نہیں ہوتی۔ پھر کثرت سے توسلات کرنے کے بعد 3 مرتبہ عالم بیداری میں ان سے کہا جاتا ہے کہ قزوین آغائے سید قریش قزوینی کی خدمت میں جائیں، ان کی مراد انہیں وہیں ملے گی۔ امام قلی نے اس سے پہلے کبھی سید قزوینی کا نام نہیں سنا تھا اور انہیں بالکل نہیں جانتے تھے۔ وہ قزوین جاتے ہیں اور وہاں تلاش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سید قریش قزوین کے مشہور و معروف علماء میں سے ہیں۔ سید قریش ان علماء میں سے تھے جن کے دروس و مباحث متاثر کن تھے اور ان کا گھر لوگوں کے باہمی اختلافات دور کرنے کا مرکز تھا۔ امام قلی جلدی ان کے گھر پہنچتے ہیں، ایک کے اندر ایک بنے ہوئے متعدد کمروں پر مشتمل ایک وسیع گھر۔ انہوں نے سوچا کہ میں ایسے مرد کی تلاش میں تھا جو اہل معرفت، کارکشتہ، زاہد اور بے حوث ہو، پھر مجھے ان صاحب کے پاس کیوں بھیجا گیا ہے جو مسلسل لوگوں کی دنیا میں مصروف ہیں اور ان کے احوال میں تنہائی و گوشہ نشینی کا نام بھی نہیں ملتا؟ لیکن صرف یہی تھے وہ عالم قزوین کے سید قریش۔ وہ مایوس دل کے ساتھ ظہر کے وقت لوگوں کے چلے جانے تک سید قریش کے گھر میں رہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ بھی نا امید ہو کر اٹھے تاکہ رخصت ہوں، لیکن انہی لمحات میں بالائی منزل سے سید قریش نے انہیں آواز دی اور اشارہ کیا کہ وہ اوپر آ جائیں۔ امام قلی اوپر جاتے ہیں اور پے در پہ حجروں سے گزار کر انہیں ایک کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ امام قلی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سید قریش نے ایسی باتیں کی جن کے باعث امام قلی سمجھ گئے کہ وہ ان کی زندگی کے تمام جزیات سے باخبر ہیں۔ سید نے بات آگے بڑھاتے ہوئے انہیں چند احکام دیے اور کہا، ان پر ضرور عمل کرو، انشاءاللہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ سید کے حکم کے مطابق انہیں تبریز میں ٹھہرنا اور وہاں کے بازار میں لین دین کرنا تھا۔
پھر انہوں نے تاجروں جیسا ایک لباس جو ہفتے بھر پہلے سے آمادہ تھا وہ ان کو دیا اور ساتھ میں 200 تومان کی رقم بھی تھی، اور پھر تبریز روانہ کر دیا۔ امام قلی بازار تبریز میں مصروف ہو گئے اور سید قریش کی ہدایت کے مطابق تہذیب نفس اور سلوک کے مراتب طے کرنے لگے، یہاں تک کہ بلند معنوی درجات تک رسائی کا جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ مریدوں میں یہ بات مشہور تھی کہ سید قریش کو امام قلی سے ناقابل بیان محبت تھی، اور وہ ہر شب جمعہ مغرب کی نماز قزوین میں اور عشاء کی نماز تبریز میں ملا قلی کے پاس ادا کیا کرتے تھے، اور پھر طی العرض کر کے جمعے کی صبح قزوین میں نماز فجر پڑھاتے تھے۔ تبریز میں امام قلی کی موجودگی اور سید قریش کے معنوی وجود سے انہیں کثیر فیوز حاصل ہوئے، اور اس کے بعد ان سے سید علی کے والد سید حسین قاضی فیضیاب ہوئے۔ جب سید علی میں بھی ان سے فیضیاب ہونے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو والد نے ان سے کہا وہ امام قلی کی خدمت میں کچھ عرصے حاضری دیں۔ سید علی کے والد ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ امام قلی کی خدمت میں اس شخص کی مانند رہیں جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اسے ہلائے بغیر منتظر ہے کہ اس کا پھل گرے۔ اگر وہ کوئی بات نہ کریں تو سید علی بھی خاموش رہیں اور فیض کا سلسلہ جاری ہونے کو انہی پر چھوڑ دیں۔ امام قلی عجوبہ عصر آقا محمد بیدابادی کے تربیتی مکتب کے شاگردوں میں سے تھے۔ نور کا یہ درخشاں خط سینہ بسینہ تجربہ کار بزرگ اساتذہ کے ذریعے سید علی کی روح پر جاری ہوا۔ جب وہ نجف کے تربیتی مکتب سے متصل ہوئے تو جیسے دو سمندر ایک دوسرے میں مل گئے ہوں۔ ان کا وجود ہر پہلو سے جامع اور قوی بنا دیا گیا۔ تبریز میں سید علی کی روحانیت اور ان کے وجود کی بنیاد نے امام قلی اور ان کے والد سید حسین کی خالصانہ تعلیمات سے شکل پائی، اور آہستہ آہستہ نجف اشرف کی آگ ان کے دل میں روشن ہوئی، جس کے نتیجے میں سرزمین خورشید کی جانب روانہ ہونے کے ارادے نے ان کے دل کو بے چین کر دیا۔ ہاں، سید علی جب سلطان ہفت عالم کے دیار کو روانہ ہوئے تو وہ جوان تھے، اساتذہ کے ہاتھوں پرورش پائے ہوئے، راستہ طے کیے ہوئے، اور علم و روحانیت اور خود شناسی میں عظیم تر حقائق اور معرفت الہی کی چوٹیاں فتح کرنے کے لیے آمادہ۔ تبریز اس استعداد اور حق جو امواج کے تلاطم کو سنبھالنے کے لیے چھوٹا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تاریخ کے صفحات ان کی آسمانی سانسوں کی مسیحائی کے باعث پلٹیں گے، اور اولیاء الہی کی کثیر تعداد ان کی درخشندگی کے باعث توحید کے نہاں خانے تک رسائی پا سکے گی۔ سید علی تبریز سے نجف اشرف کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور سوائے صاحب ولایت کے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس مرتبہ شمس الحق تبریزی اپنی پناہ گاہ سے باہر آ کر ہزاروں مولانا روم کے دلوں پر چمکنے اور انہیں آگ لگا دینے کے لیے ایک دوسرے شہر کے راہی ہوئے ہیں۔